نسیم زہرا صاحبہ، ہم اگر ٹاکس کی بات کریں، مذاکرات کی بات کریں، خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بار بار وہ کہتے ہیں کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. سیاسی قوتوں کے ساتھ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. انہوں نے جس دن حکومت فارمیشن کی باتیں ہو رہی تھیں واضح کہہ دیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، پی ٹی آئی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. اچھا، جن سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف پھر سخت بیانات آ جاتے ہیں. پچھلے ہفتے کے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہیں. تو بالکل یعنی کسی سے بات کرنی نہیں یا کلیئرٹی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جی عمران خان صاحب، میں عموماً سوچتی ہوں کہ ہم جو بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں، اور ہم بہت سب لوگ، یہ ابھی میرا خیال ہے مظہر کہہ رہے تھے، یا آپ کے سپیس وہ کریٹ پی ٹی آئی نے کرنی ہے جہاں کے نیگوسیشنز بھی وہ کر پائیں. دیکھیے، وہ ایک اس میں ٹپیکل کیچ 22 میں ہے کہ میرا خیال ہے عمران خان تو یہی سوچتے ہوں گے کہ جی یہ سب تجزیہ نگار ایک طرف ہیں، میں نے جو اپنی ایک اٹل پوزیشن لی بلیک اینڈ وائٹ، اس کا میں نے یہ اس سے حاصل کیا کہ مجھے ووٹ، اب آپ مانے نہ مانے یا کوئی الیکشن کمیشن مانے نہ مانے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ فارم 45 کے ساتھ کیا ہوا. تو پی ٹی آئی کو ایسی سپورٹ ملی وچ از ان یوزول، کیونکہ الیکشن کیمپین بھی نہیں کر سکے اور پیسے بھی نہیں خرچے، پھر بھی ان کو سپورٹ ملی. تو عمران خان تو یہ سوچتے ہوں گے کہ میں یہ بلیک اینڈ وائٹ پالیٹکس کر رہا ہوں تو مجھے سپورٹ مل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ریالٹی بھی ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ پالیٹکس کر کے کوئی پاکستان انقلاب کی طرف تو نہیں جا رہا کہ آپ کوئی انقلاب لائیں گے، پھر آپ کوئی فرینچ ریولیوشن ہوگی، پھر سب گھر جائیں گے ایک قسم کے لوگ اور پی ٹی آئی ابھرے گی. لیکن عمران خان صاحب نے شاید کل یہ بھی کہا کہ میں ہی یہ میچ جیتوں گا. تو یعنی کہ ایک جنوین ڈائلیما ہے، جو پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے، جو خلاف ہیں. اور میں کہوں گی جو ہم جیسے تجزیہ نگار ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جی آپ اپنی پالیٹکس جو ہے وہ ایک نوعیت کی رکھیں، لیکن آپ نے بات چیت بھی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں پارلیمان میں آپ بیٹھے ہیں نا، آپ نے حکومت بنائی ہے نا کے پی کے میں، تو آپ 2 ٹریکس پر تو چل ہی رہے ہیں. یہ تو نہیں ابھی آپ شاید کہہ رہے تھے کہ پارلیمان کو نہیں مانتے، یہ تو بات فیکچولی غلط ہے کہ نہیں مانتے، کیونکہ پارلیمان میں بھی ہے اور حکومت بھی بنائی ہوئی ہے. تو اس کے اندر رہتے ہوئے یہ 2 پٹریوں پہ چلتے ہوئے، ایک یہ کہ تنقید اور جو وہ سہ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، معلوم ہے بھئی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کیسز بنتے ہیں، وہ ایک شیرین مزاری لے لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد لے لیں، یہ تو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کیونکہ میں ATC میں گئی تھی جب ڈاکٹر یاسمین راشد کو انٹرویو کرنا تھا پروگرام کے لیے، کہ وہ جن دنوں وہ ایک جگہ پہ ہیں بھی نہیں فزیکلی، کھاریاں پہ نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ شیرین مزاری پر FIR ہے کہ وہ کھاریاں جا کے انہوں نے ہائی وے بند کرنے کی کوشش کی. یاسمین راشد جیل میں. میرا کہنے کا مطلب یہ بھی تو محمل چیزیں چل رہی ہیں نا. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں پی ٹی آئی ایک بہت ہی زیادہ مشکل ٹیسٹ سے گزری ہے. اب کتنے وزڈم کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہنا درست ہوگا، ہمیں لگتا ہے یہ، حالانکہ PMLN کے کچھ لوگوں نے، جیسے میں نے آپ سے کہا، انہوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں جی سیاست ٹھیک کرنی پڑے گی، پرفارمنس کافی نہیں. ہمیں لگتا ہے پرفارمنس سے بھی فرق پڑے گا، لیکن اصل میں آخر میں جا کے بات ہمارا خیال ہے سیاسی بات ہے، کیونکہ آخر سیاسی بات ہے. یہ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. سمجھ کی مجھے یہ ختم کرنے دیں ایک سیکنڈ. جب الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اعتزاز احسن صاحب کو، ندیم افضل چند صاحب کو، دس از 100% کریکٹ، انہوں نے بھیجا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے موجودہ کہ جا کے ان سے کہیں کہ ہم ساتھ چلتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے نہ کی. تو میرا مطلب پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ اٹ از اے فورس پی ٹی آئی، یہ نہیں کہ اس کی ہوا نکل رہی ہے، پھونک نکل رہی ہے، جو بھی الفاظ ہم استعمال کریں. چلیں پوائنٹ ٹیکن. مجھے اجازت دیجیے میں ذرا آگے بڑھوں، مجھے اجازت دیجیے میں آگے بڑھوں.